نبی کریم علیہ السلام کے بے شمار لاتعداد معجزات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو بڑی شانیں عطا فرمائی۔ اللہ نے کروڑہا عظمتوں سے رسول پاک کو مالا مال فرمایا، لیکن حضور کا جو واقعہ معراج ہے وہ اللہ کا اور محبوب کے خاص قرب کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ جو خاص قرب ہے نا، خاص قرب، یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیے، آپ کا رب آپ کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ اگرچہ شوق کے لفظ حدیثوں میں ہے، مشتاق کے لفظ ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، لیکن شوق اور مشتاق جو اس کی شان کے لائق ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کلام کیا ہے واقعہ معراج پر۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو انداز ہے وہ سب سے نرالا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، تو یہ انداز دیکھیے، کہتے ہیں نئے نویلے ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ ہر جگہ سے مہمان آتے ہیں نا، کوئی کسی شہر سے، کوئی کسی شہر سے، یہ عرب سے مہمان آئے، تو وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نویلے ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اور پھر فاضل بریلوی کہتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، یہ راز تھا مسجد اقصیٰ میں نماز کا، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، یا معنی ہو اول آخر ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگ عجیب بات کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اس طرف سے تشریف لائے اور اس طرف گئے، سمتوں میں، حدوں میں، قیود میں نبی کریم علیہ السلام کی ذات اور صفات کو بند کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کمانے امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول اور آخر کے پھیر میں ہو، کمانے امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول اور آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ اور پھر یہ پورا کلام ہے، لیکن فاضل بریلوی کی ایک مصرے کے اندر اس کو جس طرح سمیٹا ہے، اس میں شریعت کی ساری حدود بھی قائم رہیں، حقیقت، معرفت اور عشق کے سارے جلوے بھی نظر آئے۔ فاضل بریلوی فرمانے لگے یہ دیکھیے گا وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نویلے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اور پتہ ایک جملہ کیا کہا، کہنے لگے اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی طرف گئے تھے۔ یہ قرب خاص کی علامت کہ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی۔ حضور گئے جی اللہ سے ملنے، تو اللہ بیت اللہ میں نہیں تھا۔ حضور گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے، تو رب کریم عرب شریف میں نہیں تھا۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ تم کہتے ہو اللہ سے ملنے گئے، تو اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مختلف معجزات دیے۔ میں بڑی باریک اصلاحی تقریر کرنے کا قائل ہوں، اور صوفیاء کا اور اساتذہ اور مشائخ کا منصب اور مشرب بھی یہی رہا ہے کہ بڑی گہرائی کے ساتھ قوم کی تربیت کی جائے۔ میں آپ کی تربیت ہی کر رہا ہوں۔ جو لوگ چاہتے ہیں نا دل ٹھنڈا رہے، روح تازہ رہے، طبیعت کی بے چینی، بے قراری، ذہن کا الجھاؤ، ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، ان ساری بیماریوں سے بندہ بچا رہے اور دل پھول کی طرح کھلا رہے، وہ حضور کی شانیں پڑھا کریں، شانیں سنا کریں اور شانیں بیان کیا کریں۔ عظمت مصطفیٰ ایک ایسا موضوع ہے جو انسان کے باطن کو روشن رکھتا ہے، طبیعت کو توانا اور تر و تازہ رکھتا ہے۔ حضور کی شان جیسے جیسے بیان ہوتی ہے دل کھلتا ہے۔ ہم نے ناراض نہیں ہونا، حضور کی شان جب سنے نا، آپ عام آدمی کسی کی بھی عظمت سنے تو آپ تنقید کی دونوں آنکھیں کھول کے سنے، نہیں جی نہیں انج بھی تو ہو سکتا ہے نا، عام آدمی کی بات۔ حضور کی جب شان سنے نا، کچھ لوگوں نے نا وہ بندوق پکڑی ہوتی ہے، کوئی عظمت مصطفیٰ کی بات کرتا ہے نا، کسی نے کوئی شعر کہہ دیا، کوئی، تو ان بیچاروں نے نا ترازو پکڑا ہوتا ہے، وہ فٹافٹ توڑنے لگ جاتے ہیں۔ اوہ ہو نہیں جی نہیں، یہ تو وہ کسی نے کہا تھا نا کسی درویش کے سامنے کہ تم تو حضور کو حد سے بڑھا دیتے ہو، تو اس نے کمال بات کی، اس نے کہا تو یہاں حضور کی حد لکھ، میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، یہاں لکھنا حضور کی حد۔ اس محبوب کی حد اتنی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، آپ یہاں حد لکھیں، ہم حد سے آگے۔ لوگ عظمت مصطفیٰ کے بارے میں اب نہیں میرا دل کرتا، سالوں بیت گئے، بال سفید ہونے لگ گئے، زمانہ گزر گیا، ہمیں بھی بات کرتے، بات سنتے، اور دیر ہو گئی۔ اب پھر ہر سال ہم یہی بتائیں گے کہ معراج
منامی نہیں تھی، حقیقت میں تھی، خواب میں نہیں تھی، روح مال جسد تھی. ہر سال پھر یہی دلیلیں دیتے پھرے کہ نبی پاک نے جاگتی آنکھوں سے محبوب کو دیکھا. ہم ہر سال یہی ثابت، جو تمہارے دل میں آئے تم وہ کہو. کوئی بشر آکھے، کوئی نور آکھے، پہندہ ہر پاسے ہوئی شور ڈٹھا. جاؤ اللہ والے گل مکا دیتی، تسا ہور ڈٹھا تے ایسا ہور ڈٹھا. ہر روز تم سے جھگڑا کریں گے، جاؤ جو تمہارے من میں آتا ہے کرو. اللہ والے گل نہیں مکا دیتی، تسا ہور ڈٹھا تے ایسا اور ڈٹھا. تمہارا ہمارا فرق ہی بڑا ہے. ہاں، ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اور ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی. ہر نبی کو کوئی عزت، کوئی عظمت بخشی، اور میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی. بڑا کلام کیا ہے، بڑا کچھ لکھا ہے لوگوں نے حضور کی معراج پر، اور مسلمان شعراء نے اس حسن کے ساتھ حضور کے معراج کی تعریف کی ہے. ہر شعری با کمال ہے، پر امبر پارسی نے بھی کمال کیا ہے. وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ سر لامکان سے طلب ہوئی. ایک تو یہ ہے نا کہ حضور کہیں میں گیا ہوں، لیکن یہاں تو رب کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، میں نے سیر کرائی ہے. ایک تو یہ ہے نا کوئی جا کے کہے رب آرے نہیں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور ایک یہ کہ کوئی اپنے گھر میں آرام کر رہے ہو، سو رہے ہو، اور رب کہے کہ جائیں نا جبریل ذرا محبوب کو لے کے تو آئے نا. تو امبر وارسی کہتے ہیں سر لامکان سے طلب ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ یہ جائیں، اور ایک یہ ہے کہ کوئی بلائے. فرماتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ سر لامکان سے طلب ہوئی، پھر سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ اب پھر کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ سر لامکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بس اتنا کہتے ہیں بلغ العلا کمال ہی. پھر کہنے لگے یہی ابتدا، یہی انتہا، یہ فروغ جلوہ حق نما، کہ جہان سارا ہی چمک اٹھا کشف الدجا بجمالہ. کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ سر لامکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے بھلا ان کے عروج کی؟ بلغ العلا رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، کہ تجلیوں کی ہما ہمی، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشف الدجا بجمالہ. وہ سرا پر رحمت کبریا، کہ ہر ایک پر جن کا کرم ہوا. یہ کلام پاک ہے برملا، حسنت جمیع خصالہ. سر لامکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا کمال ہی. یہ کمال خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کمال خلق محمدی کہ ہر ایک پہ چشم کرم رہی. اب اس سے بڑا شعر شاید یہ نہ کہہ سکتے. اور کہنے لگے یہ کمال خلق محمدی کہ ہر ایک پہ چشم کرم رہی، سر حشر بھی نعرہ امتی. حسنت جمیع سر لامکان سے طلب ہوئی، سور منتہا وہ. اور کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا وہی حق نگر، وہی حق نما. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ خدائے پاک نے خود کہا صلو علیہ وآلہ. سر لامکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا سبحان اللہ. اور قربان جائیں یہ حد کر دی اس شخص نے بھی بات کرنے کی. کہنے لگے تمہیں پھر بتاؤں لوگوں ہم اتنا حضور کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ دیکھو نا ہماری بھی تو کمائی، دیکھو نا ہم نے بھی تو کمائی کی ہے نا. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کمائی بتاؤ، تو ہم نے بھی تو کمائی کی ہے نا. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، ساری محمد پکیندے گزر گئی. ہم نے بھی تو بھائی کوئی کمائی کی ہے نا. تو کیا کہتے ہیں انبر وارسی؟ کہتے ہیں میرا دین انبر وارسی، میرا دین انبر وارسی. سنو میرا مذہب، میرا عقیدہ، میرا نظریہ، میری سوچ. میرا دین انبر وارسی بخدا ہے عشق محمدی، اور میرا ذکر و فکر ہے بس یہی صلو علیہ وآلہ. سر لامکان سے سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج؟ بھلا کوئی حد ہے؟ باقی وہ میں نے کہہ دیا ہے، اب ہم کوئی بحث نہیں کرتے. ہم کسی اور اللہ والے گل نہیں مکا دیتی. تو سا ہور ڈٹھا تے ایسا ہور ڈٹھا. ہمارا اور تمہارا دیکھنا اور سمجھنا یہ فرق رکھتا ہے. دیکھیے صحابہ کے نظریات کیا ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، اپنی حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے،
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ کہتا ہے تم جہاں بھی ہو رب تمہارے ساتھ ہے۔ یہ عموم کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے، سب کے ساتھ ہے۔ کچھ کے ساتھ ذرا خاص کر کے ساتھ ہے۔ زندگی میں ڈھیر ساری مشکلیں آ گئیں، مصائب آ گئے، حالات نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن جو رب کی رضا پر صبر کر کے بیٹھا رہا نا، رب کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ گناہوں کے مواقع معاذ اللہ مل رہے تھے، گنجائش تھی، حالات تھے، طاقت تھی، وسائل تھے، لیکن اللہ سے ڈر کے محتاط زندگی گزاری، تقوی والی زندگی گزاری، اور اپنے آپ کو اپنے مالک کریم کی رضا کے دائرے کے اندر رکھا۔ یہ وہ متقی لوگ ہیں جن کے بارے میں رب فرماتا ہے ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ تو میرے عزیز، کچھ کے ساتھ خاص ہے، عموم کے ساتھ سب کے ساتھ ہے، کچھ کے ساتھ خاص ہے، اور ایک محبوب ایسے ہیں جن کے ساتھ خاص الخاص ہے، خاص الخاص۔ وہ غار ثور میں بخاری میں موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو آ گئے، بالکل یہاں تک آ گئے، اگر پیروں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ نے نا بندوبست کیے، رب ساتھ ہے نا، اس نے بندوبست کیے۔ ام غیلان نام کا ایک خاردار جھاڑیوں والا درخت اگایا غار ثور کے دانے پر۔ ایک کبوتر کبوتری وہاں آ گئے، انڈے دے دیے، ایک کبوتری انڈے سینچنے کے لیے بیٹھ گئی، وہاں عنکبوت نے، مکڑی نے جالا تن دیا، خدائی بندوبست سارے ہو گئے۔ لیکن بخاری میں موجود یہ ہے کہ حضرت صدیق ایک بار کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو دروازے تک آ گئے، اگر قدموں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں پہچان لیں گے۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر تو ڈرنا، تیرا بھلا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا خدا ہو۔ اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے کہا اپنے صحابی سے لا تحزن، تو غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو محبوب کو تو قرب خدا ہر وقت حاصل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اللہ کے بارے میں صحابہ کا جو نظریہ ہے، یار آپ ہر جگہ کتاب و سنت میں کھول کے دیکھ لیں، اذان میں اللہ رسول کا نام اکٹھا، نماز میں اکٹھا، کلمے میں اکٹھا، اطاعت میں اکٹھا، ذکر میں، ہر جگہ تو اللہ نے یکجائی دی ہے۔ بس ذاتیں دو ہیں، بات ایک ہی ہے۔ دنیا میں قرب حضور کو ہر وقت حاصل ہے، اور قیامت والے دن عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، یہ ترمذی میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نظام اس طرح ہوگا، قانون اس طرح ہوگا کہ سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی، اور فرمایا جنت کے مخصوص لباسوں میں سے ایک لباس مجھے پہنایا جائے گا، اور حضور فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی دائیں جانب مجھے کھڑا کیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق میں سے صرف میں ہوں جو خدا کے عرش کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کے صبح قیامت نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، جو قرب خاص اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، ہر جگہ اللہ رسول کے ذکر میں، بات میں، کلام میں یکتائی ملے۔ میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض لوگ بیچارے ایسے ہیں جن کی توحید ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ یہ نہ کہہ دیں کہ جی آپ اللہ رسول کا ذکر اکٹھا نہ کریں۔ ہمارے ایک دوست تھے، ڈاکٹر تھے، انتقال ہو گیا، تو مجھے کہنے لگے میں نے یہاں کہہ دیا ایک شخص سے کہ اللہ رسول کا بڑا فضل ہے، تو وہ پریشان ہو گئے، حالانکہ قرآن مجید کہتا ہے اللہ رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، من فضل ہی، اللہ رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، واضح آیت ہے قرآن پاک۔ اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ من مانی تعویلات، امت کو ہر وقت الجھائے رکھنا، کوئی نہ کوئی انوکھی بات کرنا۔ صحابہ کے تو یہ مشترکہ لفظ ہے، وہ جب بھی بات کرتے اللہ رسول کا نام لے کے کرتے، وہ اس خاص قرب کو جانتے تھے، اس خاص محبت کو جانتے تھے۔ مجھے نہیں پتا آج لوگوں کی کیفیات کیا ہے، ورنہ لوگ خاندانوں سے سجتے تھے، بھائی بھائیوں سے سجتے تھے، قبیلے قبیلوں سے سجتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ جو اپنائیت میں لطف ہے وہ کسی اور جگہ، لیکن آج لوگ تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انتشار کی کوشش کرتے ہیں، ایسی باتیں جو بالکل عام فہم ہے، روٹین ہے، ان میں بھی لوگ لوگوں پر فتویٰ لگانے سے باز نہیں آتے۔ خدا را آپ دین کو سمجھیں۔ جو ہمارے مزاجوں میں بعض لوگوں نے چیزیں پیدا کر دی، او ہو بڑی جلدی فلاں لفظ نہ استعمال کرنا، یہ تو دائرہ اسلام سے تمہیں نکال دے گا۔ او میرے بھائی اتنی جلدی پریشان، میں نے خود وہ کتاب دیکھی، خود دیکھی اپنی آنکھوں سے،
اور غصہ نہیں آیا، مجھے ترس آتا ہے ایسے لوگوں پر. اس میں لکھا تھا جی ایک تو ہے نا یا اللہ یا رسول اللہ لکھنا، وہ کہنے لگے اللہ لکھ کے نا بالکل اتنا ہی بڑا اس کے سامنے محمد نہیں لکھنا چاہیے. اللہ اللہ ہی ہے، محمد اللہ کے بندے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ. کہنے لگے اللہ لکھ کے نا اتنا ہی بڑا سامنے محمد. تو جس صاحب نے مجھے وہ کتاب دی، نے کہا جی یہ کیا لکھا ہوا ہے. میں سفر کر رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نا جیب میں سارا کچھ ہوتا ہے، صرف وہ غور نہیں کرتے. توجہ ان کی جیب میں ہوتا ہے، سارا کچھ پتہ ہوتا ہے ساری بات کا. میں نے ان سے کہا مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کبھی کسی جگہ آپ نے معاذ اللہ یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ تک تو لوگوں نے خط بڑا لکھا ہو اور جہاں محمد رسول اللہ لکھا ہو وہاں تھوڑا سا اس کو چھوٹا کیا؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ تو اللہ کے بالکل برابر بئی نہیں، اسی طرح الفاظ کے حساب سے اتنا ہی لکھا ہوتا ہے کہ نہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم. پریشانی کیا ہے؟ بلا وجہ الجھنا ہے. ہر چیز مہنگی ہو گئی، شرک سستا ہو گیا. بندہ مسلمان ہوتا کوئی نہیں، چلو ہر جمعے 15-20 بندوں کو کافر تو کرو نا. وہ کسی نے کہا تھا کہ جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے. لوگوں کو خیال ہی نہیں آتا کہ آپ خوش عقیدہ لوگوں کو، اور میں درد دل سے بات کر رہا ہوں، میں ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ فرقہ واریت پہ لعنت ڈالتا ہوں. ان لوگوں کو توڑتے ہو. میں حرم شریف میں تھا، ایک ضعیف العمر بابا جی، جسم کانپ رہا، اور ان کے کپڑے بتاتے تھے کہ کوئی امیر آدمی نہیں. سارے لوگ نئی نویلی ٹکٹیں کرا کے نہیں جاتے، کچھ کمیٹیاں ڈال کے بھی عمرہ کرنے جاتے. ساری زندگی میں ایک ہی موقع ملتا ہے. تو بیچارے ہانپ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں. حرم شریف پہنچے، ہم سے آگے تو وہ سرکار کے مواجہ شریف کی طرف منہ کر کے انہوں نے دعا مانگنی شروع کر دی. تو پیچھے سے ایک صاحب آئے، ان کے نہیں، ایک تو ہے نا کہ ان کے یہیں سے گئے ہوئے پاکستان سے. وہ کہنے لگے بابا جی یہ شرک ہے، اور بابے کو دھکے دے رہے ہیں دھونس جمار. میں کہا چھوڑے، چلا جاتا نہیں، وجود کامتا ہے. پکڑ دکڑ کے پیسے کرنے کے لیے اللہ کے گھر آیا ہے، اور یہ آ کے کھڑا مسجد میں ہے اور تو اسے مشرک کہہ رہا ہے. یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا. اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ اور حضور کی محبت میں نکلنے والے آنسو دیکھ. اگر دنیا میں یہ مومن نہیں ہے تو پھر ماں نے مومن پیدا ہی کوئی نہیں کیا. اگر یہ مسلمان نہیں تو دھرتی پھر کوئی دوسرا مسلمان ہے ہی نہیں. اگر یہ مومن نہیں جو حضور کی محبت میں رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بڑھاپے میں آیا ہوا ہے، پھر تمہیں مومن کہاں سے ملیں گے؟ خدا کا خوف کرو. میں سمجھ نہیں آتی. اگر یہاں بھی ایمان نہیں، ایمان ہے کیا؟ محبت رسولی کا نام تو ایمان ہے. اگر یہ تمہیں مومن نہیں لگ رہا تو پھر دھرتی پہ مومن دوسرا ہے ہی نہیں. اس لیے یہ قباحتیں لوگوں نے پیدا کر دی. اور سنو نا یار، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی نے کلمہ پڑھا صبح، اور اسی دوپہر اسی شام غزوہ احد میں چلے گئے، اور اسی غزوے میں وہ شہید ہو گئے. اور اس طرح شہید ہوئے کہ شدید جب زخمی ہوئے نا تو انہیں اٹھا کے ان کے گھر والوں کے پاس لایا گیا. تو حضرت سعد بن معاذ اپنی بہن سے پوچھنے لگے کہ یہ قومی غیرت میں گئے تھے؟ یہ لفظ ابو داؤد کے، ان لفظوں سے حدیث ملے گی آپ کو، ذمہ دار ہوں. یہ خالی نہیں کہا کہ اللہ کے لیے گئے تھے، یہ نہیں کہا یہ اپنی قومی غیرت کے طور پر احد میں گئے تھے کہ ساری قوم جا رہی ہے تو مجھے بھی جانا چاہیے، یا اللہ رسول کے لیے گئے تھے. یہ لفظ ہے ابو داؤد شریف میں، یا اللہ رسول کے لیے گئے تھے. تو آپ کی بہن ابھی بولنے لگی تھی کہ وہ جو شدید زخمی صحابی تھے آپ کے بہنوئی، وہ خود بول پڑے، کہنے لگے سعد میں قوم کے لیے نہیں گیا، میں رب رسول کے لیے گیا. رب رسول کے لیے گیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے گیا تھا. تو حضرت سعد بن معاذ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انہی زخموں سے وہ وصال بھی کر گئے، جنت میں بھی داخل ہو گئے، نماز ایک بھی نہیں پڑھی، روزہ ایک بھی نہیں رکھا، زکوٰۃ ایک دفعہ بھی نہیں دی، کعبے کا حاجی مال کی حالت میں ایک دفعہ بھی نہیں کیا، پر جلوہ رسول تو دیکھا ہے نا. یہ تو کہہ کے گئے ہیں نا وہ دنیا سے. اور سنو نا یار، لوگ کہتے فلانے صحابی کا فلانا عمل دیکھو. میں نے کہا صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں. ہم عمل دیکھے کیوں؟ صحابہ عمل سے. جو صحابی 11 بجے کلمہ پڑھے اور 12 بجے وصال کر جائے نا، وہ بھی ولیوں غوثوں کتبوں سے افضل ہے. جنہوں نے 40 50 سال مصلے پہ گزارے ان سے افضل ہے، اس لیے کہ صحابی عمل سے بنتا نہیں، صحابی نمازوں سے بنتا نہیں، صحابی روزوں سے بنتا نہیں، صحابی حج زکوٰۃ خیرات سے بنتا نہیں. صحابی تو ایمان کی حالت میں جلوہ والضحیٰ دیکھنے سے بنتا ہے. تو جس کو نصیب ہو گیا بس ہو گیا. تو وہ یاد رکھیے گا، جب بھی ذکر کرتے اللہ رسول کے قرب کے ساتھ ذکر کرتے.
हुजूर की अजमतों का। ये देखे जरा, सहाबा हुजूर के साथ हज करने गए हुए हैं, हज करने गए नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ, और आपको ये हदीस पाक सही बुखारी में मिलेगी। कुर्बानी वाले दिन आज होता है ना, मुझे एक साहब कहने लगे कि सुन्नियों की हर किताब शान मुस्तफ़ा पे है, हर जुमा शान मुस्तफ़ा पे है, हर तकरीर शान मुस्तफ़ा पे है। मैं कहा फिर तू साड़ी शान समझ जाना, ये साड़ी शान है ना कि हम हुजूर की शान बयान करते हैं। कोई शान वाला ही शान मुस्तफ़ा बयान कर सकता है, ये सबके हिस्से में आती नहीं है भाई, हमारे हिस्से में आई है ना। तो देखो ना, ये हमारे हिस्से में आया है। हुजूर आए तो हम उसे बयान करते हैं, वो मिलाद है, और हुजूर साजिद हज के जाए तो हम उसे भी बयान करते हैं, वो मेराज है। हम जाना भी बयान करते हैं और आना भी बयान करते हैं, ये हमारे हिस्से में आया है। क्या करें, अपने अपने नसीब की बात है। सुनो ना यार, ये बुखारी में हदीस है, गुलामी और चीज का नाम है, ताबेदारी और है। जो आंखें खुली रखे वो गुलाम नहीं होते, जिनकी सोच समझ हर वक्त चाको चौबंद रहे वो गुलाम। नबी पाक की गुलामी तो गैर मशरूत है। ये अंदाज देखो ना, सहाबा हज करने गए हुए और मामूली लोग नहीं, हजरत उस्मान गनी जैसे ताजर, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ जैसे मालदार, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद जैसे, अब्दुल्ला इब्न उमर जैसे, मौला अली जैसे आलिम, हजरत उमर फारूक जैसे बेहतरीन मुदब्बिर लोग सही बुखारी में मौजूद है। आप सारे जुमा पढ़ने आए हैं तो आपको पता नहीं आज जुमा है, पता है ना सबको। वो सारे हज करने गए हुए हैं, कुर्बानी वाला दिन है। खुद से आबा फरमाते यौम नहर था, कुर्बानी का दिन था। नबी पाक ने पूछा आज क्या दिन है? ओए होए होए, मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, ओ जिंज रखे उंज रहना है, और वाजिब नहीं जे विच शरीयत मंदा खसम नू कहना। हर एक को पता था कुर्बानी वाला दिन है, पर ये गुलामी है ना। हुजूर ने फरमाया दिन क्या है? का वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने। हाँ हाँ, इसी में भलाई है, इसी में भलाई है। जेड़ियां गुड्डियां आप पे उडियां ओ ना चढ़न उचाइयां, ओही गुड्डियां चंगियां उडियां जड़ियां साइयां आप चढ़ाइयां। सहाबा कहते हैं हमारा दिल था अगर हुजूर कोई और नाम रख देंगे तो हम वही नाम कबूल कर लेंगे, सानू की लगे। हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं। ये कुर्ब वो महसूस करते थे शरीयत में शान मुस्तफ़ा के लिए, ये उनके दिलों में जज्बा था। दिन क्या है? अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने अल्लाह। और सब ने इहराम बांधे हुए, सारे हज करने आए हुए, पता सबको है, पर गुलाम वही होता है जो जरा आंखें बंद रखे महबूब के सामने, आंखें बंद रखे। क्या दिन है? ये बुखारी है। अल्लाहु व रसूलुहु आलम। नबी पाक ने फरमाया आज यौम नहर नहीं। का हुजूर ठीक है। तो हुजूर ने फरमाया महीना कौन सा है, किस महीने में आज होता है? सबको पता है ना। तो सिद्दीक़ अकबर को नहीं पता था, क्या हजरत उमर को नहीं पता था, क्या हजरत उस्मान को नहीं पता था। कहा महीना कौन सा है? कहा अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने। खत्म होगी बात। सानू कैद सज्जन दा कहना है, ओ जिंज रखे असा उंज रहना है। कौन सा महीना? अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने अल्लाह का। हुजूर ने फरमाया जिलहज का महीना। का हुजूर ठीक है। ओ सुनो ना यार, कहाँ जाती है दुनिया आज करने? मक्के में जाती है ना। तो नबी पाक ने फरमाया शहर कौन सा है? का अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने। आपने कहा था आ जाओ यहाँ हज होता है, हम आ गए, खत्म हो गई बात। ओ भाई, जो लोग नबी पाक नमाज पढ़ाते पढ़ाते बैतुल्लाह शरीफ की तरफ, बैतुल मुकद्दस से अपना चेहरा बैतुल्लाह की तरफ कर ले। इधर है ना बैतुल्लाह, हमारे सिमत इधर है ना। यानी हुजूर इधर नमाज पढ़ा रहे थे, दौरान नमाज चेहरा इधर फेर लिया, उन्हें पूछा ही नहीं, सवाल ही कोई नहीं किया। इसलिए कि हमारा काबा बैतुल्लाह नहीं। हमारे इमाम कहते हैं हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। तुम काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। हमारा किबला वो है जिसको हुजूर किबला कहे, वो हमारा किबला है। फरमाया कौन सा शहर है? का अल्लाह रसूल जाने। तो हुजूर ने फरमाया ये मक्का नहीं। का हुजूर ठीक है। अगर ये हुर्मत वाला शहर मक्का है आप कह रहे हैं, तो लिहाजा तो फिर असल तो जुबान रिसालत माब हुई ना, असल तो हुजूर की जुबान हुई ना, साडे नबी दी जुबान, साडे वास्ते कुरान। और वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ओ मेरे भाइयों, शान रिसालत माब के बारे में ये अकीदे अपने ताज़ा रखो। सुनो फिर कहता हूँ, अगर चाहते हो ना ये डिप्रेशन से, टेंशन से, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, छोटा आदमी हूँ, कोई तजर्बा आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा तो ध्यानदारी से अर्ज करूँगा। जब ज़्यादा दिल बेचैन हो जाए ना तो नबी पाक की अजमत की नात सुना करो।
حضور کی شان کی بات سنا کرو، اپنے آپ کو سمجھا کے کہا کرو آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے، چہرہ والشمس کے اجلال کی باتیں کرے۔ اور اگر اللہ موقع دے اور وقت ایسا لائے کہ انسان بیٹھا مدینے میں ہو اور سامنے گنبد خضرا ہو، پھر تو راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینے کی۔ جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ پھر یہ کمال انسان، تو اگر تازہ دم رہنا چاہتے ہو تو عظمت رسالت مآب، شان رسالت مآب، اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ یہ جو آپ کو بخیل بخیل مزاج لوگ نظر آتے ہیں نا، کہتے ہیں اتنا بیان کرو، اتنا نہ کرو، اتنا بیان، میں کہتا تو کدی مینوں مل سہی، تو کدی مینوں مل سہی، میں تینوں دساں۔ یہ تے پوچھو انہاں نوں جنہاں پیتی آ، پھر انہاں تے کی بیتی آ، جناد وچکارے توڑ دتی، جئی نیتی جئی نہ نیتی آ۔ تمہیں کیا پتا عظمت رسالت مآب۔ حاجی صادق صاحب فرمایا کرتے تھے یہ پوچھنی ہو تو امام احمد رضا سے پوچھا کرو، شان مدینے والے دی تے زبان بریلی والے دی۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نویلے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، بس اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی طرف گئے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔